آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں، جی ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی، اور یہ سب جگہ کہانیاں ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص۔ اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینہ نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین کٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لے آؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سے توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور، میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں۔ سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ، ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول مکڑا ہے۔ وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے۔ سب کہانیاں، اتنی کہانیاں، اور لوگ جناب وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا، تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس۔ وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا چ، تو کیا کرتے رہے ہیں؟ تیل کیوں کراس؟ ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا سر؟ نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا۔ وہ تخت بلقیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں، تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا۔